बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इसराइल अब अरब ममालिक में जमहूरियत लाना चाहता है। उसके बाद हम आपको इमरान खान के दलेराना बयान के बारे में बताएंगे जिसमें उसने कहा है कि हम किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और इसके बाद अब इमरान खान के साथ क्या होने वाला है इसकी डिटेल आपको बताएंगे। और इमरान खान के बयान के बाद सऊदी अरब ने भी ये बयान दिया, जिससे बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि सऊदी अरब का कहना है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया है। लेकिन इस बयान की हकीकत क्या है, आप पूरा बयान पढ़ें, इसे समझें कि असल में सऊदी अरब इसराइल को ग्रीन सिग्नल दे रहा है और उसे तस्लीम करने की लाइन सेट कर रहा है। ये हम आपको आखिर में बताएंगे और इसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं, स्काई न्यूज़ अरेबिया को इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें उन्होंने यूएई के लिए एक वर्ड यूज़ किया, एडवांस डेमोक्रेसी। आप सब जानते हैं कि यूएई में किंगडम है, डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज़ हो चुका है और ये सारे मिडल ईस्ट को रीशेप करने जा रहे हैं। और डेमोक्रेसी का इनको फ़ायदा क्या है? बादशाही निज़ाम में आपको अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। और इसराइल क्योंकि प्रोपेगेंडा करने का, दुनिया में कोई भी ट्रेंड फैलाने का माहिर है, सारी मीडिया इनके हाथ में है। इवन के जो कार्टून्स हैं, जितने भी फेमस कार्टून्स हैं बच्चों के, वो भी सारे यहूदियों के हैं, ताकि ये बचपन से ही बच्चों के जहन में वो बातें डालें जो ये डालना चाहते हैं। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं और इसके अलावा खूब पैसा लगाते हैं। जिस मुल्क में जिन लोगों को ये बिठाना चाहें उसके इलेक्शन पर ये बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। फ़र्ज़ करें इनके मामलात तय होते हैं नवाज शरीफ के साथ या इनके मामलात तय होते हैं जरदारी के साथ, जिनके साथ भी इनके मामलात तय हो जाएं ये उसको बिठा के ही छोड़ते हैं। इस बार पोलिंग स्टेशंस पर आर्मी खुद खड़ी थी और पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड आया हुआ था, इसलिए धांधली वगैरह नहीं हो सकी और एक नए बंदे की एक लड़खड़ाती हुई गवर्नमेंट बनी। वरना जो गवर्नमेंट ये बनाते हैं वो लड़खड़ाती हुई गवर्नमेंट नहीं होती, वो गवर्नमेंट वाज़ेह सीटों के साथ कामयाबी हासिल करती है। अगर एक मुल्क पे आपकी मर्जी का आपका ज़रख़रीद हुक्मरान बैठा हुआ है तो आपको उस मुल्क के साथ जंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे फैसले तो आपकी मर्जी से हो रहे हैं। तो ये चीज़ ये लाना चाह रहे हैं अरब ममालिक में। पाकिस्तान के हवाले से ये डायरेक्ट नहीं है, पाकिस्तान में ये काम अमेरिका करता है और अमेरिका किसके कहने पर चलता है ये हम सब जानते हैं। अमेरिका की तो इतनी मजाल नहीं कि वो अपने तैयारे किसी को फ़रोख्त कर सके। कल जैसे हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने जब इसराइल की और यूएई की डील कराई तो यूएई के साथ वादा किया कि हम आप पे F-35 तैयारे बेचेंगे जितने आप लेना चाहें। कल इसराइल ने सख्ती से वार्निंग दी अमेरिका को कि आपकी मजाल क्या कि आप अपनी मर्जी से कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे अरब ममालिक अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकें। अभी 2 ही दिन हुए थे यूएई को इसराइल को तस्लीम करते हुए। अब अगली खबर क्या है, इमरान खान ने जो बहुत बड़ा कदम उठाया है इसराइल के ख़िलाफ़, जो उसने स्टेप लिया है। इमरान खान का यह बयान कि किसी सूरत हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, इससे इमरान खान ने अपने इक़्तिदार को ख़तरे में डाल दिया है। जो बात हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान इनके लिए एक नया बंदा था। पहले उसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली, इमदाद लेना बंद की, कर्ज़े लेना मजबूरी थी, लेकिन पिछली हुकूमतें ज़्यादा कर्ज़े लेती रहीं। लेकिन वो इमदाद भी लेते थे, भिखारी इमरान खान को कहते हैं, लेकिन वो इमदाद लेते थे। और जब आप इमदाद लेते हैं तो फिर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने नहीं रख सकते, फिर आपको बातें माननी पड़ती हैं। और अब इमरान खान का ये बयान कि हम किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, अपने इक़्तिदार को इमरान खान ने ख़तरे में डाल दिया है। क्योंकि ये वाली सियासत इमरान खान बिल्कुल नहीं जानता। जितने भी माफिया हैं मुल्क के अंदर, जितने भी इंटरनेशनल माफियाज हैं, सबसे एक साथ पंगा ले चुका है और सारी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इसके ख़िलाफ़ हो गई है। अब आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इनका तरीक़ाकार क्या होता है, हमेशा से वही तरीक़ाकार होगा।
ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہر دور میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب نواز شریف قرضہ لے رہا ہے، 14,000 ارب سے 30,000 ارب پر بات پہنچ جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ میڈیا پر آتا ہی نہیں ہے، اور جو امداد ملتی ہے وہ بھی عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ عمران خان IMF سے آتے ہی 8 ارب ڈالر کا قرضہ لیتا ہے اور بچہ اٹھ کر سوال کرتا ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے؟ اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ ایک چیز جو ہمیشہ سے مہنگی ہوتی رہی، کبھی 5 روپے، کبھی 10 روپے، کبھی 20 روپے، میڈیا خاموش ہے، کوئی ہلا گلا نہیں ہے، تو سمجھیں کہ وہ چیز مہنگی ہوئی ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اگر 5 روپے مہنگی ہوتی ہے، بھلے حکومت کرے یا مل مالکان کریں، جس طرح سے بھی مہنگی ہو، اور میڈیا اس پر ہنگامہ کھڑا کر دے، تو اس حکومت کا اقتدار خطرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے ورلڈ پولیٹک، اس کو سمجھیں، اور پوری دنیا کا میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان نے کوئی غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے، بہادری سے چلنا چاہیے، جب تک چلیں گے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اب آپ دیکھیں، حکومت کرنا عمران خان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے عمران خان کو دھمکیاں بھی ملتی رہی، لالچ بھی ملتا رہا، اور شدید دباؤ بھی ڈالا گیا، عربوں کے ذریعے بھی ڈالا گیا، اور کہا گیا کہ بے شک آپ ڈائریکٹ تسلیم نہ کریں، سٹیپ بائی سٹیپ کریں، پہلے تو پاسپورٹ سے یہ چیز ہٹائیں کہ آپ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک میں سفر کر سکتے ہیں، اس چیز کو ختم کریں، بات چیت کریں، تعلقات بڑھائیں، اور بے شک آپ سعودی عرب کے ایکسیپٹ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کریں۔ جب سارے عرب ممالک ایکسیپٹ کر لیں تو پھر آپ پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود عمران خان کا ہم نے بیان سنا، اور جو چیز اپریشیٹ کرنا بنتی ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اسلام پر کوئی آنچ آئی ہے، کوئی انگلی اٹھی ہے، تو عمران خان اٹھ کھڑا ہوا ہے اور دنیا کے سارے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس سے ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اور جو اسلام کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان جیسے، وہ اپنا منہ بند رکھتے ہیں ایسے موقعوں پر۔ پرسوں آپ نے دیکھا ANP کے رہنما جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں، بھارت کا ساتھ دیتے رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، پاکستان کو بھی چاہیے بیٹھے اس پہ بات کرے اور ہوش کے ناخن لے، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو آپ جو کچھ بھی بولتے ہیں، جو ایک بندہ بولتا ہے، اس کے دائیں بائیں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی مشاورت سے وہ بول رہا ہوتا ہے۔ یہی مولانا فضل الرحمان جو ہمیشہ سے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے، جس حکومت نے بھی اس کو یہ سیٹ دی ہے، یہ اسی حکومت کے ساتھ رہا ہے، لیکن آج تک اس نے کشمیر کا نام نہیں لیا۔ اب کل جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ کیا سعودی عرب کا، تو اسی دن موساد کے چیف نے UAE کا دورہ کیوں کیا اور اس دورے کو خفیہ کیوں نہیں رکھا، اس کو منظر عام پر کیوں لے کر آئے، یہ ایک میسج دیا کہ اب مڈل ایسٹ میں ہماری اجارہ داری ہے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے UAE سے کیوں تسلیم کروایا اسرائیل کو، کیونکہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت عمان میں آ کے بیٹھنے کی، تاکہ یہ گوادر کو کنٹرول کر سکیں۔ ان کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان اور چین ہے۔ کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ CPEC بنے، پاکستان مضبوط ہو، اور پاکستان مضبوط ہو نہ ہو، چین کو کسی طرح سے یہ سپر پاور بننے نہیں دینا چاہتے، اور اس چیز میں عرب ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں۔ عرب ممالک بھی ایسا کبھی نہیں چاہتے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ ہم سے مانگتا رہے، ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے چلاتے رہیں۔ اگر یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو یہ اتنی بڑی طاقت تو آلریڈی ہے، اگر اس کی معیشت بھی سدھر گئی تو یہ ہماری کہاں سنے گا۔ اب آتے ہیں آخری خبر پر، اور سب سے اہم خبر ہے اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پاکستانی میڈیا پر اس وقت ایک شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان نے اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کے بعد MBS نے بھی یہی اعلان کیا کہ ہم کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کا جو دورہ تھا سعودی عرب کا، اس میں اس معاملے پر بات چیت ہوئی، اور عمران خان کے اس بیان نے سعودی عرب کو بہت بڑی سپورٹ دی ہے۔ سعودی عرب کو ایک بہت حوصلہ ملا ہے کہ عمران خان کے بیان کے فوراً بعد MBS نے بھی یہ بیان دے دیا، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا
ہمیں ایک خبر ملی تھی کہ پلان چینج ہو گیا ہے، پہلے سعودی عرب نے تسلیم کرنا تھا لیکن اب سعودی عرب آخر میں تسلیم کرے گا، اور ہم نے یہ خبر اسی دن آپ کے ساتھ شیئر کر لی تھی۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کا بھی یہی بیان آتا ہے کہ سعودی عرب ہمیں تسلیم کرے گا لیکن ابھی نہیں، کچھ ٹائم کے بعد۔ اس سے ہماری خبر اور تسلیم ہوئی تھی، اور آج کا جو سعودی عرب کا بیان ہے جس سے سب بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہی ہو، لیکن اس سے اور زیادہ کنفرم ہو گیا ہے کہ سعودی عرب تو گرین سگنل دے رہا ہے۔ سعودی عرب کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہو جاتا جس سے فلسطین میں امن آ جائے، خطے میں امن آ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز قائم کر سکتے ہیں اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اس خبر سے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ان کی سٹیٹمنٹ سے یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ فلسطین کے حق میں بول رہے ہیں تو پھر تو اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے، وہ فلسطینیوں کا ملک ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہی بیان تھا UAE کا بھی، اور یہی سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو خوف نہیں ہونا چاہیے اسرائیل کا، کوئی انیکسیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اب شاہ فیصل نے جو انیشیٹو لیا تھا اس کے مطابق تو اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن سعودی عرب یہ بات کر رہا ہے کہ اسرائیل 2002 والے امن معاہدے پر آ جائے، جس میں عربوں نے یہ کہا تھا کہ جو 60% علاقہ فلسطینیوں کا آپ قبضہ کر چکے ہیں، اس سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے، اور اب وہ 80-85% پہ آ چکا ہے۔ تو اب سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ وہ واپس اس 60% کے علاقے پر چلا جائے، تو پھر ہم اسرائیل کے بہت قریب آ سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ دونوں میں مذاکرات ہوں گے، یقین دلایا جائے گا کہ ہم ایسا اور کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے فلسطینیوں کو خوف ہو، جس سے فلسطینیوں کی جان کو خطرہ ہو، اور اس کے بعد سعودی عرب یہ اعلان کر دے گا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، جس طرح UAE نے کہا، اور دوسرے ہی دن اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آیا کہ اسرائیل نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ انیکسیشن نہیں ہوگا، اور ایک بار یہ تسلیم کر لیں اسے، اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔